السلام علیکم دوستوں، میں اخلاق سالک آپ کے ساتھ 94 سپورٹس نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جو پاکستان کو ایک بڑا نقصان پہنچا ہے چیمپئن ٹرافی سے پہلے، انڈیا کے میچ سے پہلے، اور پھر انڈیا کا باپ جو ہے وہ چیمپئن ٹرافی سے باہر ہوا ہے، تو میں بات کر رہا ہوں فخر زمان کی۔ اور فخر زمان نے جو ہے وہ چیمپئن ٹرافی سے باہر ہونے سے پہلے کیا جو ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان کے جذبات کیا ہیں اور ان کا رد عمل کیا ہے، وہ تمام باتیں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹ لیجنڈ فاسٹ بالر، صدی کے بہترین بالر میں اسے کہتا ہوں، وسیم اکرم صاحب نے بھی 2-3 باتیں کی ہیں انڈین میچ سے پہلے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کو سمجھایا ہے، پاکستان کے کھلاڑیوں کو، اور انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کون سے 3 کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم میں کنفرم ہو گئے ہیں، اور ایک بڑی پارٹنرشپ دینے والا کھلاڑی جس کا ایک پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ریکارڈ ہے، وہ 304 رنز کا، وہ بھی پاکستانی ٹیم میں شامل ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ 2 کون سے اور کھلاڑی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے بھی آپ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کچھ سوال ہو تو وہ بھی ضرور کیجئے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فخر زمان جو ہے وہ جب چیمپئن ٹرافی سے آؤٹ ہو چکا ہے، یہ خبر ہے، اور اس خبر کو ہم آپ تک پہنچائیں گے کہ جب وہ آؤٹ ہوئے تو انہوں نے کیا جو ہے وہ رد عمل دیا ہے۔ ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ جو فخر زمان ہے جب وہ چیمپئن ٹرافی سے باہر ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ کے خلاف انہوں نے میچ جو ہے وہ پہلے اوور میں انجرڈ ہوئے، وہ باہر گئے، پھر آئے، پھر باہر چلے گئے، اور وہ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرنے بھی آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پینل بیٹھا میڈیکل کا، انہوں نے فخر زمان کو جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ چیمپئن ٹرافی نہیں کھیل سکا، رول آؤٹ ہو گئے چیمپئن ٹرافی، بگ بلو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا یہ دھچکا تھا، اور انڈیا کے لیے ان کا ایک نفسیاتی دباؤ جو تھا وہ پاکستان کو اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ کم ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ فخر زمان نے کہا کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ایسے تھم نیل پہ بڑی بات کر کے، فخر زمان نے بیسیکلی کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، اور ان کی ویڈیو وہ ہے کہ وہ ویڈیو میں رو پڑے ہیں جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ چیمپئن ٹرافی نہیں کھیل پائیں گے، اب اگلے میچز سے وہ باہر ہو چکے ہیں، تو وہ جذبات میں اور محبت اسے میں کہوں، یا ان کی بہت پیارے اس معاملے میں انسان ہے کہ وہ ہمیشہ ملک کے لیے، وہ اپنے ذاتی نقصان کو اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کو دکھ نہ ہوتا جتنا ان کو پاکستان کو محسوس ہوا، پاکستانی ٹیم کو میری ضرورت تھی، تو وہ جو ڈریسنگ روم کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ پیویلین کے اندر وہ رو پڑے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کپتان اور دوسرے پلیئر نے جا کے ان کو حوصلہ دیا، کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد فخر زمان نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کوئی انہوں نے کسی پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے خلاف یا کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اب جب واپس آؤں گا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گا، اور زیادہ محنت کے ساتھ آؤں گا، اور زیادہ جو ہے وہ رنز کی بھوک لے کے آؤں گا، اور میں رنز کے انبار لگاؤں گا، اور مجھے افسوس رہے گا ایک بڑے ایونٹ سے، لیکن میں جو واپسی ہے وہ پرفارمنس کے اوپر اور اپنی فٹنس کے اوپر، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان کی پلیئرز کی فٹنس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اسٹیڈیم بنانے کے چکر میں تیزی میں ہم جو اپنی ٹیم بنانی بھول گئے، یہ بڑی بات ہے، یہ تھی بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو کی ہے وہ وسیم اکرم نے کی ہے۔ وسیم اکرم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ دبئی کے اندر اس کا ہوم گراؤنڈ ہے، اور پاکستان ہمیشہ وہاں پہ بلکہ اپنے ہوم گراؤنڈ سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو پچ ہے ٹاس جیت کر جو پہلے بیٹنگ کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو دھوپ نکلتی ہے اور سیکنڈ ٹائم جو ہوتا ہے وہ اکثر وہاں پہ ہوا چلتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بال جو موو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وسیم اکرم نے یہی کہا کہ پاکستان کا جو مقابلہ ہے وہ ورسز ان کے اسپن اٹیک کے ہے، کیونکہ شامی نے اچھی بالنگ کی ہے، لیکن جسپریت بمراہ کی غیر موجودگی میں وہ اتنے پاکستان کے خلاف ان کے بالر جو وہ اتنے افیکٹو، ان کا فاسٹ بال اٹیک نہیں۔ اصل امتحان جو ہے وہ انڈین اسپن اٹیک کے خلاف ہوگا، لیکن پچھلے میچ کے اندر جو ہے انڈیا نے اسپن اٹیک نے اتنا شاندار پرفارم نہیں کیا جتنا ان سے امیدیں تھیں، تو یہ پاکستان کے لیے کہا کہ ان کا اچھا شگون ہے، انہوں نے پاکستانی ٹیم کو یہ کہا کہ ٹاس جیتے تو پہلے بیٹنگ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ
किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर बिल्कुल लेना, बल्कि आपने रिलैक्स होकर खेलना है और पाकिस्तान को अटैकिंग करके खेलनी होगी। और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। और हारिस रऊफ जो है उससे पेस के साथ वो टारगेट करें, और पाकिस्तान के बाकी नसीम शाह और जो शहीन अफरीदी है वो दोनों अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर कंट्रोल रखें, तो यकीनन वहाँ पे जो है वो आपको स्विंग का सहारा मिलेगा, तो वो इंडिया के लिए ज़्यादा लीथल साबित होगा। अगर आपने पेस निकालने की कोशिश की तो फिर इंडियन बैटिंग लाइन के सामने आप लड़खड़ा जाएंगे, बल्कि कि वो लड़खड़ाएं। और क्योंकि पाकिस्तान का उन्होंने कहा स्पिन अटैक जो है वो काबिल नहीं है कि वो दबाव डाल सके इंडियन बैटिंग लाइन के ऊपर। तो उन्होंने ये भी कहा है कि इमामुल हक को खिलाना होगा, और हम आपको बताते हैं आगे जाके कि जो है वो कौन से 3 प्लेयर्स जो हैं वो करते हैं। आपने बहुत सा सोशल मीडिया में सुना होगा थंबनेल के ऊपर, ये मोहम्मद आमिर को शामिल करो, शजीर खान को भी, ये बात आप भी समझदार हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इन धोखे में ना आया करें। मोहम्मद आमिर जो हैं वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, और शजीर खान अब आ नहीं सकते, वो उस प्रोग्राम के अंदर ही शामिल नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इमामुल हक ने जो है वो कल टीम को ज्वाइन करेंगे। वो यहाँ पर प्रेसिडेंट कप जो थे वो खेल रहे थे, और उन्होंने एक सेंचुरी भी स्कोर की है। आपको बताते चले वो कल पाकिस्तान के कंफर्म ओपनर हैं। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि उस्मान खान से ओपन करवाया जाएगा, किसके साथ भला? इमामुल हक के साथ। कल पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स हैं वो आपको नए दिखाई देंगे, और 3 पर जो हैं वो बाबर आजम को रखा जाएगा, और फिर सऊद शकील जो है उनकी कल छुट्टी होती दिखाई दे रही है। और उधर से टीटी तैयब ताहिर जो है उनकी छुट्टी हो जाएगी, और उनकी जगह पे जो है वो कामरान गुलाम जो है वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग लाइन जो है वो स्पिन है, तो कामरान गुलाम स्पिन के खिलाफ काफ़ी एग्रेसिव दिखाई देते हैं। अब तक की ये खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के आप क्या रेटिंग देते हैं। क्या पाकिस्तान कल वाला मैच कितने % आज जो उम्मीद है कि पाकिस्तान ज़्यादा फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा। और अगर कोई सवाल आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कर सकते हैं, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे इखलाक साले को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में।